بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ادغام صغیر کے بارے میں، کس کے بارے میں ہے؟ ادغام کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ادغام کبیر اور ادغام صغیر۔ ادغام کبیر اسے کہتے ہیں کہ مدغم اور مدغم فی دونوں متحرک ہو، جس حرف کا ادغام دوسرے حرف میں ہوتا ہو دونوں کیا ہو؟ متحرک ہو۔ اور ادغام صغیر کسے کہتے ہیں کہ مدغم ساکن ہو، مدغم فی متحرک ہو۔ یعنی جیسے من ربک میں ہے نا، یہ نون ساکن ہے، را متحرک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام صغیر۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام صغیر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا صغیر اور کبیر کیوں، اس کو کبیر کیوں کہتے ہیں، اس کو صغیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کبیر کے اندر یہ ہے کہ پہلا بھی متحرک ہے، دوسرا بھی متحرک ہے۔ پہلے والے متحرک کو ساکن کر کے پھر ادغام کر دیں تو اس میں دو کام ہوتے ہیں، پہلے ساکن کر دیں پھر ادغام کر دیں تو وہ کبیر ہے۔ اور ادغام صغیر کے اندر پہلا والا حرف خود پہلے سے ساکن ہوتا ہے نا، اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ صغیر۔ سمجھ میں آئی ہے؟ ادغام کبیر کی میں نے آپ کو کہا کہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ ادغام کبیر کے 5 کلمات آپ کو میں نے بتا دیے تھے، 5 کلمات جو روایت حفص کے اندر آئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ باقی روایت حفص میں باقی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے قراءت سبع میں جہاں جہاں پر اس کی جو ہے ضرورت ہوگی میں آپ کو پھر وہاں بتاؤں گا، صحیح ہے نا؟ ادغام صغیر یہ اس لیے آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ ادغام صغیر روایت حفص کے اندر کثرت سے ادغام صغیر پایا جاتا ہے۔ کس سے؟ کثرت سے، صحیح ہے؟ تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، متماثلین، متجانسین اور متقاربین، صحیح ہے نا؟ بعض کو متجانسین، متقاربین یہ اس طرح پڑھ دینا، ہاں، متماثلین نہیں، اس کو صحیح الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ کیا ہے؟ متماثلین، ہاں، متجانسین اور متقاربین، صحیح ہے؟ مثلین بھی اس کو کہتے ہیں، ہاں، صحیح ہے نا؟ متماثلین اس طرح۔ بہرحال یہ نام جو ہے نا کیا نام ہے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ متماثلین اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جس حرف کا دوسرے حرف میں ادغام ہو وہ دونوں حرف ایک ہی ہے۔ دونوں حرف کیا ہے؟ یعنی ان کے صفات بھی ایک ہو اور ان کے مخارج بھی ایک ہو۔ جب مخارج اور صفات ایک ہوں گے تو حرف بھی ایک ہی ہوگا نا۔ جیسے اذ ذہب، دیکھو یہ پہلا والا حرف بھی ذال ہے، دوسرا بھی ذال ہے، یعنی دونوں ایک ہی حرف ہے۔ دونوں کیا ہے؟ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی حرف ہے۔ قد دخلوا، قد دخلوا، قد دال ہے، پھر دخلوا دوسرا بھی دال ہے، تو دال کا دال میں ادغام، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے ادغام متماثلین کے اندر جو ہے نا صرف ادغام تام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام ناقص اس میں نہیں ہوگا، ادغام ناقص اس میں نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ اچھا، اور یہ ادغام ممنوع کہاں پر ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس میں ادغام ممنوع کہاں پر ہے؟ اگر پہلا والا حرف جس کا ہم ادغام کر رہے ہیں، اگر پہلا والا حرف جس کا ہم ادغام کر رہے ہیں اگر وہ حرف کیا ہے؟ حروف مدہ ہے، وہ حرف کیا ہے؟ حروف مدہ ہے، اور اس کے بعد حروف مدہ آ جائے، اس کے بعد بھی حروف مدہ آ جائے، جیسے فی یومن، قالوا وما لنا، قالوا وما لنا، آمنوا وعملوا الصالحات، ہے نا قرآن میں ہے نا؟ فی یومن، فی پہلے یا بھی دوسرا، لیکن پہلے یا حروف مد وہ ہے حرف حلقی ہے، نہیں کیا نام ہے؟ حروف مدہ ہے، پہلا حرف کیا ہے؟ حروف مدہ ہے۔ تو حروف مدہ ہونے کی وجہ سے، حروف مدہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر مد نہیں ہوگا، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، ادغام، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور مختلف فی، مختلف فی اس کے اندر مالیہ ہلاکا، مالیہ ہلاکا، بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مالیہ ہلاکا، یہاں پر ان دونوں کو ملا کے آپ اس میں ادغام بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں بغیر ادغام کے اظہار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پین دے دو مجھے، مالیہ ہلاکا، اب سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو مختلف فی کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آپ ادغام بھی کر سکتے ہیں اور اظہار بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی کلمہ ہے، صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں۔ متماثلین کسے کہتے ہیں؟
مدغم اور مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہو، مدغم اور مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہو، یعنی صفات اور مخارج میں متفق ہو۔ جب مخارج اور صفات میں متفق ہوں گے تو ایک ہی حرف ہوگا نا کہ الگ الگ ہوں گے؟ ایک ہی حرف ہوگا نا۔ تو دیکھیں ادھر اذ ذہب، یہ پہلا والا بھی ذال ہے، دوسرا بھی ذال ہے، تو ذال کا ذال میں ادغام ہوا، تو اس میں ہمیشہ تام ہوگا، ناقص نہیں ہوگا۔ اور جہاں ممنوع ہے وہ ممنوع میں نے بتایا کہ اگر مدغم حرف مدہ ہو، مدغم حرف مدہ ہو اور اس کے بعد وہی حرف متحرک آئے تو اس میں ادغام، جیسے فی یومین میں یا ساکنہ یہ حرف مدہ ہے، اس کے بعد دوسرا یا متحرک ہے، تو دونوں ایک ہی حرف ہے نا۔ ہاں اسی طرح قالوا وما لنا، وہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ ہاں آمنوا وعملوا الصالحات، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہے متجانسین، کیا ہے؟ ادغام صغیر کی دوسری قسم کیا ہے؟ متجانسین، یعنی مخرج ایک ہو اور صفات مختلف ہو، مخرج ایک ہو اور صفات، ادھر غور سے سنو، مخرج ایک ہو اور صفات مختلف ہو، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے قالت طائفہ، تا اور طا ایک مخرج ہے نا، تا اور طا ایک ہی مخرج ہے نا، زبان کہاں لگتے ہیں؟ ایک ہی جگہ میں لگتے ہیں، مخرج ایک ہی ہے لیکن صفات مختلف ہے۔ صفات کیا ہے؟ طا کی صفات مختلف ہے اور تا کی صفات مختلف ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو ادغام ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ متجانسین۔ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر بھی یہ ادغام تام ہے، کیا ہے؟ 4 کلمات ایسے ہیں کہ جس کے اندر ادغام وہ ادغام کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص ہے، ادغام 4 کلمات ایسے ہیں کہ جس کے اندر ادغام ناقص ہے، جیسے احوط، فرطتم، فرطت، بسطت، یہ کلمات 4 جو ہے نا اس کے اندر ادغام ناقص ہے۔ ادغام ناقص کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر جو طا ہے نا، طا کے اندر صفت اطباق جو ہے اس کو کیا کریں گے؟ باقی رکھیں گے، صفت اطباق کو، یعنی طا کے موٹائی کو باقی رکھیں گے، قلقلہ نہیں ہوگا۔ قلقلہ کیوں؟ وہ تو ادغام ہو گیا نا، قلقلہ نہیں ہوگا، لیکن طا کے اندر جو موٹاپا پائے جاتے ہیں نا اس کو کیا کریں گے؟ برقرار رکھیں گے۔ اور یہ خیال کرنا ہے کہ تا کو جو ہے نا طا نہیں پڑھنا ہے، آخر میں پھر تا پڑھنا ہے، آخر میں۔ ممنوع اس کے اندر نہیں ہے، ممنوع اس کے اندر مختلف فی 2 کلمات ہے، ارکب معنا، ارکب معنا، اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یلحظ ذالک، یلحظ ذالک، یلحظ ذالک، اس کو الگ الگ بھی، لیکن علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، علامہ شاطبی کے نزدیک یہ دونوں ادغام ہوگا، علامہ شاطبی کے نزدیک کیا ہوگا؟ دونوں میں ادغام ہوگا، اظہار نہیں ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یلحظ ذالک، اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے، قرآن کریم میں ادھر وقف طا لکھا ہوا ہے نا، اگر وقف نہیں کریں گے تو آپ اس کو اظہار بھی پڑھ سکتے اور ادغام بھی پڑھ سکتے، لیکن ادغام پڑھنا زیادہ بہتر ہے، وہ اس لیے کہ آپ جو پڑھتے ہیں وہ شاطبیہ کے مطابق پڑھتے ہیں، کس کے مطابق؟ صحیح ہے؟ اسی طرح ارکب معنا میں بھی اظہار اور ادغام دونوں صحیح ہے، لیکن ادغام اولا ہے۔ ادغام کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہے متقاربین۔ متقاربین کا مطلب کیا ہے؟ مخرج قریب ہو، صفات مختلف ہو، یا صفات قریب ہو، دونوں ہو سکتے، مختلف بھی ہو سکتے۔ یہ نون اور را، نون اور را مخرج قریب قریب آ رہے ہیں نا، لام نون را، صحیح ہے نا؟ ہاں، لیکن یہ جو ہے نا کیا نام ہے، علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے، مخرج الگ ہے۔ علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کیا ہے؟ الگ ہے، اور علامہ کیا نام ہے اس کے نزدیک، ظفر کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے، یہ مخرج ایک ہے، مخرج ان کے نزدیک یہ جو ہے نا ادغام متقاربین نہیں ہے، متجانسین ہے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ متجانسین۔ لیکن ہم آپ کو جو وہ پڑھاتے ہیں تجوید، وہ کس کے مطابق پڑھاتے ہیں؟ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، صحیح ہے؟ تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ متقاربین ہے، کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ متقاربین تام ہے، یعنی نون مکمل اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا، اور نون پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تام۔ ناقص میں دیکھیں من یقولو، من یقولو، اس میں نون پڑھا جائے گا، نون کا غنہ باقی ہے، اس میں نون کا غنہ باقی ہے، اس میں باقی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص۔ اور ممنوع اس کی 2 قسمیں، ممنوع کیا ہے؟ مدغم اور مدغم فی دونوں اگر حرف حلقی ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا، فاصفح عنہم، پہلا والا بھی حرف حلقی ہے، دوسرا بھی ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر
کیا نام ہے مدغم حرف حلقی ہو مدغم فی حلقی نہ ہو تب بھی ادغام نہیں ہوگا. لا تزغ قلوبنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اسی طرح مختلف فی اس کا ایک ہی کلمہ ہے الم نخلقکم. کیا اس کے اندر آپ ادغام ناقص بھی کر سکتے ہیں ادغام تام بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادغام ناقص میں یہ صورت ہوگی کہ قاف کا آواز باقی رہے گا جس طرح اس میں احاطہ میں تھا نا, قلقلہ نہیں ہوگا. قلقلہ نخلقکم صحیح ہے. اور ادغام تام کے اندر کیا ہوگا الم نخلقکم قاف نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر دونوں جائز ہے لیکن قاف نہیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. قاف نہیں پڑھنا یعنی ادغام تام کرنا کیا ہے زیادہ بہتر ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں. کوئی بات. دوسری بات قاعدے کے اندر بعض لوگ جو ہے نا کیا نام ہے ناقص اور اس میں جو ہے نا کیا نام ہے ہجے میں فرق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہجے میں فرق کرتے ہیں. وہ ہجوں میں جب ہجے پڑھتے ہیں نا تو ناقص کے اندر نون کا نام لیتے ہیں اور تام کے اندر نون کا نام نہیں لیتے ہیں. تو میں نے ایک سے پوچھا کہ بھائی آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں نون پڑھا نہیں جاتا ہے تو اس لیے ہم نون کا نام نہیں لیتے, اور اس میں نون کے غنہ باقی رہتے تو اس لیے ہم نون کا نام لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن میرے جو اپنی تحقیق ہے اس کے نزدیک یہ ہے کہ دونوں میں نون کا نام لیا جائے. دونوں میں نون کا نام. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ جو ادغام ہوا ہے نون کی وجہ سے ہوا ہے. کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہاں پر محل ادغام نون ہے. محل ادغام کیا ہے؟ اگر نون نہیں ہوگا تو ادغام ہوگا نہیں ہوگا. نون نہیں ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا. جب آپ نون پڑھیں گے نہیں تو ادغام کہاں سے ہو گیا؟ سوال تو یہ ہے نا. دلیل مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. ادغام اس نون کی وجہ سے ہو رہے. آپ نون پڑھ ہی نہیں رہے تو ادغام کی پھر ضرورت ہے؟ ادغام کیسے ہوگی؟ پھر ادغام ہوگا کیسے؟ ہاں. محل ادغام آپ غائب کر رہے ہیں. محل ادغام جس کی وجہ سے ادغام ہو رہا ہے آپ وہ پڑھ ہی نہیں رہے, اس کا نام ہی نہیں لے رہے تو ادغام کیسے ہوا؟ دوسری بات ہے کہ من جارہ ہے. من جارہ یہ حرف ہے صحیح ہے نا. اگر آپ صرف میم کا نام لیں گے تو آپ نے حرف کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. من جارہ کو من جارہ کے جو اصول ہے جو ادھر مطلب زیر دیے ہوئے با کو وہ بھی جو ہے کیا نام ہے ختم ہو گیا, اور حرف بھی تبدیل ہو گیا. حرف بھی کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ دونوں میں جو ہے نا کیا نام ہے نون کا نام لیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادغام ہی اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ادغام ہی اس کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اس سے حرف بھی تبدیل نہیں ہوگا. حرف بھی تبدیل نہیں ہوگا. ورنہ اگر ہم اس میں نام نہیں لیں گے تو پھر صرف میم کا نام آئے گا. میم را زیر مر را باز, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. صحیح ہے نا. تو من حرف جاری پورا غائب ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ میں نے ویسے آپ کو اضافی بات بتا دی. ہاں. تو اس چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر ادغام آپ جب بھی آپ اس کے ہجے کریں گے قاعدے کے اندر تو اس کو جو ہے نا کیا نام ہے آپ نے دونوں کا نام لینا ہے. صحیح ہے؟ ہاں. اتنا کافی ہے انشاءاللہ. پھر قاعدہ انشاءاللہ اس کے بعد جب تجوید مکمل ہو جائے گی پھر آپ کو قاعدہ بھی پڑھاؤں گا بورڈ پہ.